آئیے محدث بقی ابن مخلد رحمہ اللہ، ان کے پوتے کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمہ اللہ امام اہل سنت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے، علم کیا حاصل کیا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اصول کے۔ جب اس علاقے میں پہنچے، لوگوں نے بتایا احمد ابن حنبل رحمہ اللہ محبوس ہے، وہ تو قید ہے اپنے گھر کے اندر، باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ تلاش کرتے کرتے ان کے گھر پہ پہنچے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے آواز دی، کہا کون ہے، کہاں سے آئے؟ کہا میں بڑا دور مدرس کا سفر کر کے آیا، بڑا دور علاقے سے آیا، پیدل آیا۔ اس وقت یہ سواریاں نہیں تھی، اس طرح کی سہولیات نہیں تھی۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ اپنے باپ سیدنا ابو حاتم راضی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، میرے باپ کی زندگی میں ایک دن میرے باپ نے بتایا، بڑے چوٹی کے امام الجرح والتعدیل، ان کی مشہور کتاب جرح و تعدیل اہل علم جانتے ہیں، وہ فرماتے 1000 میل۔ میرے باپ اکثر بتایا کرتے تھے ابو حاتم راضی رحمہ اللہ، بیٹے میں نے اللہ کی دین کے لیے گن گن کر سفر کی، گن گن کے میل تلاش کی، میری آئیڈیا کے مطابق، اندازے کے مطابق 1000 میل کا سفر ایسا تھا جو میں نے پیدل کیا، کسی سواری پہ نہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے، شان مصطفیٰ ہے، شان عظمت مصطفیٰ۔ کتنا سفر کیا، جان نہیں دیکھی، گھر نہیں دیکھا، مال نہیں دیکھا، جسم نہیں دیکھا، سواری نہیں دیکھی۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے خالصتاً سواری کی اپنی اولاد کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث کے اصول کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے سواری خریدی اور ہزاروں میل کا سفر۔ چوٹی کے محدث عبد الرحمن بن احمد رحمہ اللہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر کے باہر پہنچے، اندر سے آواز آئی، پوچھا کہاں سے آئے، کون ہو؟ پوری تفصیل بتائی۔ کہا آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم نہیں ہے، مجھے یہاں قید کر دیا، بڑی آزمائش ہے میرے لیے، میں آپ کو حدیث کیسے پڑھاؤں گا، کیسے سمجھاؤں گا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں یہاں کرائے کا ایک مکان لیتا ہوں، کمرہ لوں گا، اور وہاں سے صبح کے وقت ایک بھکاری کی صورت میں، ایک گداگر کی صورت میں آپ کے گھر کے باہر آؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آوازہ لگاؤں گا، مجھے گدا دیتا۔ آپ نے سمجھنا ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان توڑ ہے، آپ نے سمجھ جانا ہے یہ وہی گداگر ہے، یہ روٹی نہیں مانگتا، پانی نہیں مانگتا، دنیا کی اور آسائش نہیں مانگتا، بلکہ اس کا ایک ہی مطلوب ہے، ایک ہی مقصود ہدف ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن احمد رحمہ اللہ، جائیے سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کس کس محدث کا تذکرہ کیا جائے۔ روزانہ کے وقت کرائے پہ نہ، کھانا کرائے کا، پینا کرائے کا، رہائش کرائے کی، سب کچھ رہائش، سب کچھ کرائے پہ۔ روزانہ آتے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹاتا، گدا نام کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اندر سے آتے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث بیان کرتے، یہ گدا ہے، لباس تبدیل کر دیا، وقت کا شہزادہ تھا، مالدار بھی تھا، صاحب ثروت بھی تھا، شہزادہ بھی تھا۔ آپ سوچیں، جس نے کرائے کا مکان لیا، کھانا کرائے کا، پینا کرائے کا، پہننا کرائے کا، سب کچھ خرید لیا اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے، لیکن صورت بدلا کے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے۔ آج ہم میں سے کون ہے جس کے اندر یہ طرف ہو، یہ جذبہ ہو، یہ جنون کا